بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف میں سلمان اکرم راجہ ایک سنجیدہ شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں اور ہمارے پاس ایسی کوئی وجہ موجود نہیں، ایسا کوئی بہانہ موجود نہیں کہ ہم سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات پر اعتبار نہ کریں یا ان کی بات تسلیم نہ کریں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے عمران خان صاحب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی صاحب کی ملاقات کے معاملے پر ایک بہت بڑا اور سنسنی خیز انکشاف کیا ہے۔ کیا واقعی اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب پر نظر رکھنے پر مامور عمران خان صاحب کے اپنے بیان کے مطابق اڈیالہ جیل میں ISI کے کرنل تعینات ہیں جو تمام تر معاملات امور پر نظر رکھتے ہیں؟ کیا واقعی ان کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو سر عام تھپڑ رسید کر دیا گیا ہے؟ سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کی حدود میں صرف 69 منٹ کی اپنی بروقت موجودگی کو یقینی بنا کر تمام تر صورتحال کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ جمعرات کے دن عمران خان صاحب سے طے شدہ ملاقات کا دن تھا۔ اس طے شدہ ملاقات کی اندرونی کہانی لیک ہو کر اس وقت سامنے آ چکی ہے، جو کہ ہم اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک انتہائی ضروری درخواست یا پھر اہم ترین پیغام سمجھ لیں۔ یہ اب چپ رہنے کا وقت نہیں، اپنے بچوں اور پاکستانی عوام کے آئین، قانون اور جمہوری حق کے لیے آواز بلند کریں۔ میں نے یہ ویڈیو آپ تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا، آپ بھی اس فرض کو نبھانے میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور سب سے بڑھ کر اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اپنا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، آج پاکستان کے روایتی میڈیا کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز کا آغاز کچھ اس قسم کی ہیڈ لائن کے ساتھ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی سے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ جی ہاں، بڑی خبر تھی۔ تفصیلات کچھ اس طرح سامنے آئیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعرات کے دن اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو یہ ہدایت کر دی کہ وہ 24 مارچ کے حکم پر عمل درآمد کریں، جس کے تحت سابق وزیر اعظم عمران خان سے ہفتے میں 2 بار ملاقاتوں کا شیڈول بحال کیا گیا تھا۔ جی ہاں، اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ 24 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب یہ حکم دیا تھا کہ شیڈول ہے کہ ہر منگل اور جمعرات کے دن آپ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کروانی ہے۔ بڑے لمبے عرصے سے جو ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جا رہی تھی اور یہ 2 دن والے معاملے کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ اس منگل کو بھی ملاقاتیں نہیں ہوئی تھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو بڑا بینچ، جو لارجر بینچ، یہ ہدایات دے رہا ہے، اس کے اندر کون شامل ہیں جناب؟ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ بینچ میں جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب تھے، جسٹس محمد اعظم خان صاحب شامل تھے، اور جب یہ حکم آیا تو چیف جسٹس خیبر پختونخوا کے اکاؤنٹ سے، ایکس اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے کے بعد اڈیالہ جیل روانہ ہو گئے ہیں، اور عدالت نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو یہ ہدایت دی ہے کہ عمران خان صاحب سے فیملی، وکلاء اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں ہر منگل اور جمعرات کو بغیر رکاوٹ کے SOPs کے تحت جو ہیں وہ کروائی جائیں۔ اس سے پہلے بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے عمران خان صاحب کی جیل سے متعلق ملاقاتوں کے اوپر 11 کے قریب درخواستیں تھیں۔ جی ہاں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 11 درخواستیں تھیں، ان کو مشترکہ طور پر سنا۔ سابق وزیر اعظم کے اہل خانہ اور پارٹی کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا، جو کہ بالکل حق اور سچ پر مبنی تھا کہ جیل حکام ان ملاقاتوں میں بار بار رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالت میں موجود اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ عبدالغفور انجم، جی ہاں، سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل صاحب کا نام ہے عبدالغفور انجم، ان کو یہ ہدایات دیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کی اجازت پہلے سے دی گئی ہے، ہم نے پہلے سے حکم یہ جاری ہو چکا ہے، آپ اس پر SOPs کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ تھوڑی دیر کو ذرا آپ یہ سوچئے کہ یہ عمران خان صاحب کا دور حکومت ہوتا اور اگر عدالتیں کوئی حکم جاری کرتی اور انتظامیہ ان پر عمل درآمد نہ کروا رہی ہوتی تو بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں نے اور تو کسی کو کچھ نہیں کہنا تھا، عمران خان صاحب کے پیچھے لٹھ لے کر پڑ جانا تھا۔ عدالت نے جیل حکام کو یہ بھی ہدایت کی کہ ان ملاقاتوں کو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کی فراہم کردہ فہرست کے مطابق ممکن بنایا جائے۔ اس موقع پر سلمان اکرم راجہ نے بینچ کے سامنے اپنے دلائل بھی پیش کیے۔ بینچ کے سامنے
پیش کی گئی درخواستوں میں خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کی درخواست بھی شامل تھی۔ وہ خود بھی اس وقت بینچ کے سامنے موجود تھے اور سماعت کے اختتام کے فوراً بعد ان کے دفتر کی جانب سے ایکس پر یہ پیغام بھی دیا گیا کہ وہ اب اڈیالہ جیل کو روانہ ہو رہے ہیں، کیونکہ عدالت نے حکم جاری کر دیا تھا۔ عدالت نے پنجاب حکومت کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر بھی سماعت کی گئی، جس میں جناب جو ہے وہ پریزن رولز 1978 اس کے متعلق انہوں نے بات کی کہ سیاسی گفتگو پر جو تھی پابندی وہ ہٹا دی گئی ہے، ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں، دوبارہ پابندی لگائی جائے۔ عدالت نے اس پر دوبارہ پابندی لگا دی، وہ بیلنس کرنے کے لیے نا کہ یہاں ہم نے اجازت دے دی ہے، چلیں پابندی لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی سیاسی قیدی، کسی بھی سیاسی رہنما کی گفتگو کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ ماضی میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں سخت ترین حالات میں بھٹو صاحب کی گفتگو بھی باہر آتی رہی، نواز شریف صاحب تو باقاعدہ پارٹیاں کرتے رہے، کیک کاٹتے رہے۔ اچھا، سماعت کے دوران راولپنڈی پولیس بھی عدالت میں پیش ہوئی تاکہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان سے 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق کیس میں جاری ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ پر دستخط کروائے جا سکیں۔ کوئی چوتھی پانچویں دفعہ ان کے وارنٹ جاری کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، 16 اکتوبر کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی تھی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں پچھلی جمعرات کے دن کی، جب وہ آئے تھے اور جس پر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا تھا اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا تھا۔ 20 اکتوبر کو عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراض کو دور کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر سہیل آفریدی صاحب نے اس سے پہلے جو ہی انہوں نے حلف اٹھایا، انہوں نے وفاقی وزارت داخلہ کو، پنجاب حکومت کو خط لکھ کر آگاہ کیا، انہیں کہا بندوبست کریں، میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی۔ پھر جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی سیکرٹری داخلہ پنجاب، آئی جی پولیس اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو 23 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کیے تھے۔ اب کون عدالت کو یہ بتائے کہ ایک نوٹس آپ نے ان کرنل صاحب کو بھی جاری کرنا تھا، عمران خان صاحب کے بقول، جو کہ اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے احکامات چلتے ہیں اور انہی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات ہوگی یا نہیں۔ بہرحال سہیل آفریدی صاحب نے موقف یہ اختیار کیا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں، آئینی قانونی مشاورت قانونی اور آئینی طور پر اخلاقی طور پر ضروری ہے تاکہ انتظامی اور سیاسی فیصلوں بشمول کابینہ کی تشکیل، پارٹی سربراہ کی رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ اب جب عدالت سے یہ فیصلہ آ گیا تو سب نے کہا جی اب تو اس عدالت سے فیصلہ آ گیا جس کے چیف جسٹس ڈوگر صاحب کو پاکستان کی خفیہ ایجنسی اور طاقتور حلقوں نے خود بڑا جھاڑ پونجھ کر یہاں پر لگایا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، پتہ نہیں مجبوری میں دیا ہے کیسے دیا ہے، بہرحال شاید، لیکن انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ آگے جائیں گے تو کیا ہوگا۔ تو سہیل خان آفریدی صاحب جناب پہنچے اڈیالہ جیل۔ پہلے تو جناب سلسلہ شروع ہوا انہیں تنگ کرنے کا، انہیں ناکوں کے اوپر روکے جانے کا۔ وہاں پر جس جگہ بھی انہیں روکا گیا وہ یہ گفتگو کرتے رہے کہ میں آئینی اور قانونی اپنے تمام تر جمہوری راستے اختیار کروں گا، میری عمران خان صاحب سے ملاقات ضروری ہے، کابینہ کی تشکیل اسی صورت ہوگی، ورنہ اجلاسوں کا بائیکاٹ ہوگا، وفاق جیسے اجلاس کے اندر بھی بلائے گا، ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ خیر، سہیل خان آفریدی صاحب کو روکا جاتا رہا۔ اڈیالہ جیل، جب وہ اڈیالہ جیل کے دروازے پر پہنچے وہاں بھی سہیل خان آفریدی صاحب کو روک لیا گیا، اور وہاں پر جو کچھ ہوا وہ جناب کچھ آڈیوز اور ویڈیوز کی صورت میں کچھ ایکس پر موجود جو سنسنی خیز انکشافات کیے گئے جناب، ان کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کچھ جو معلومات ہم تک پہنچی وہ بھی جناب ہم آپ تک رکھتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم جناب آپ کے سامنے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا فرمایا، انہوں نے کیا کہا، وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے یہ بات اڈیالہ جیل کے باہر کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فل بینچ میں بیٹھ کر باقاعدہ طور پر یہ حکم صادر کیا کہ ملاقات کروانا سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کے فرائض منصبی میں شامل ہے، عدالتی فرمان کی آپ تعمیل کریں۔ ہم عدالتی فرمان کی تعمیل کروانے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں تو پہلے جا بجا ہمیں ناکوں کے اوپر روکا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جب ہم اڈیالہ جیل کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک ایس ایچ او بڑے جو ہے وہ تمطراق کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ جناب یہاں عدالت کی نہیں چلتی، یہاں ہمارا حکم چلتا ہے۔ جی ہاں، اور وہ حکم کس کا چلتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ایس ایچ او کی کیا اوقات کہ وہ یہ بات کریں۔ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ کہنا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی بالکل اسی طرف کو اشارہ تھا کہ اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے جو کرنل صاحب ہیں ISI کے، جن کے متعلق عمران خان صاحب نے پاکستانی قوم کو بتایا کہ ان کا تعلق ISI کے ساتھ ہے، ان کرنل صاحب کا، اور وہ مامور ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی ملاقات کس سے کروانی ہے، کس سے نہیں کروانی۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل صاحب کی تو بہت دور کی بات ہے، ان کی بات کس نے ماننی ہے، وہ بھی اپنے تمام تر فیصلے ان سے پوچھ کر کرتے ہیں، اور انہوں نے حکم جاری کر دیا، انہوں نے کہا یہاں ہمارا حکم چلتا ہے، ملاقات آج نہیں ہوگی۔ وہاں پر سہیل خان آفریدی صاحب نے جناب دے دیا دھرنا۔ سہیل خان آفریدی نے کہا کہ عدالتی حکم کے باوجود
ہمارے قائد عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اگر عدالتوں کے احکامات تک کو نہیں مانا جا رہا تو یہ ہماری کمزوری نہیں ہے بلکہ عدالتوں کی کمزوری ہے۔ سہیل خان افریدی صاحب نے طے کیا تھا کہ یہاں کم سے کم وہ اتنا وقت ضرور گزاریں گے تاکہ جو ہے وہ بعد میں یہ نہ کہا جا سکے کہ جناب انتظار نہیں کیا، یا وہ تو ملاقات کروانا چاہتے تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ اور ریاستی ادارے آئین، قانون اور عدالتوں کا کتنا احترام کرتے ہیں، وہ یہ بات پاکستانی عوام کو، پوری دنیا کو، پاکستانی میڈیا کو، بین الاقوامی میڈیا کو وہ یہ چیز دکھانا چاہتے تھے کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی، جو کہ آئینی اور قانونی جمہوری آپشن استعمال کرتے ہوئے عدالتوں کے اندر گئے، عدالتوں کے اندر پہلے ہی ایک مارچ کا فیصلہ موجود تھا، مارچ کا تقریباً 6-7 ماہ پہلے کا، کہ عمران خان صاحب سے آپ نے ان کی وکلا کی، پارٹی رہنماؤں کی، ان کی فیملی کی، ہر منگل اور جمعرات کو بلا کسی رکاوٹ کے ملاقاتیں کروانی ہیں۔ یہ عدالتی فیصلہ تھا۔ آج عدالت نے یہ نہیں پوچھا کہ ہمارے اس فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، عدالت نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب ہمارے فیصلے پر اگر عمل درآمد نہیں ہوا تو جس بندے نے عمل درآمد نہیں کرایا اسے ہم سزا سنائیں گے، اس کے خلاف توہین عدالت ہوگی، چاہے وہ ISI کے کرنل صاحب ہوں، چاہے وہ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل ہوں، چاہے سیکرٹری داخلہ پنجاب ہوں، چاہے وفاقی سیکرٹری داخلہ ہوں، کیوں کر ہمارے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا۔ عدالت نے یہ نہیں پوچھا بلکہ کہا کہ ہمارا حکم موجود ہے، آپ جائیں، اور دوبارہ انہوں نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو حکم جاری کیا کہ آپ منگل اور جمعرات کے شیڈول کے مطابق جو ہیں وہ ملاقاتیں کروائیں۔ لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے، پہنچتے ہیں جناب وہاں پر، اور اس کے باوجود جو ملاقاتیں ہیں وہ نہیں کروائی جاتی۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً 65-70 منٹ دھرنا دے کر، عوام کے ساتھ گفتگو کر کے، میڈیا کے ساتھ خطاب کر کے، تمام تر صورتحال پاکستانی عوام کے سامنے رکھ کے، یعنی وہ تمام چیزیں جو علی امین گنڈاپور صاحب نہیں کیا کرتے تھے، صرف بڑکے مارا کرتے تھے، ان کے برخلاف سہیل خان افریدی صاحب نے تمام تر آپشن استعمال کرتے ہوئے اس بات کا وہاں پر اعلان کیا کہ لیں جناب، یہ ہو گیا، ہم نے تمام تر آپشن استعمال کر دیے، اب کل سے میں عوام کے پاس جا رہا ہوں اور وہی لایا عمل اختیار کروں گا جو کہ عمران خان صاحب کا پیغام مجھ تک پہنچے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کا حکم ہی چلے گا۔ اور عمران خان صاحب سے ملاقات جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک کابینہ کی تشکیل نہیں دی جو ہے وہ ہو سکتی، اس وقت تک معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور عمران خان صاحب کا آخری سٹینڈ سٹل جو آرڈر ہے خیبر پختونخوا کے اندر مذاکرات کے حوالے سے، دہشت گردی سے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، دیگر تمام تر معاملات کو کیسے چلانا ہے، اسی کو پہلا اور آخری حکم سمجھتے ہوئے اسی کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا۔ انہوں نے اعلان کر دیا 24، 25 اور 26 نومبر کو، جو کہ وہ کرک کے اندر، جو کہ وہ چارسدہ کے اندر، جو کہ وہ باجوڑ کے اندر عوام کے پاس جا کر وہاں پر عوامی جرگے کر رہے ہیں، جن کے اندر نوجوان شرکت کریں گی، نوجوان شرکت کریں گے، خواتین شرکت کریں گی، تمام سیاسی جماعتوں سے بالا تر ہو کر مشیران شرکت کریں گے، اور پوری خیبر پختونخوا کی عوام یہ بات طے کرے گی کہ عمران خان صاحب کو مسلسل تیسری مرتبہ ہم مینڈیٹ دے رہے ہیں، اور ہمارے مینڈیٹ کی روشنی میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی جو KP کی قیادت ہے وہ خیبر پختونخوا کے مستقبل کے حوالے سے جو تمام تر فیصلے ہیں وہ کرے گی۔ اب بڑا ہی واضح انداز میں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب، جو کہ طاقتوروں کی مرضی سے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اور طاقتوروں نے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا، اب باقاعدہ طور پر ان چیف جسٹس صاحب کو بالکل اگر کسی چیف جسٹس کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا جائے تو اس سے اس کے علاوہ بھلا کیا کہا جا سکتا ہے، اور بقول سلمان اکرم راجہ کے، بقول پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کے، کہ ایک ISI کے کرنل نے اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب کو سرے عام تھپڑ رسید کر دیا ہے، اور سہیل خان افریدی صاحب نے وہاں پر 60 سے 70 منٹ کا دھرنا دے کر تمام تر چیزیں پاکستانی عوام کے سامنے کھول کر تمام تر صورتحال کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ جناب یہ ہے ان عدالتوں کی بھی اہمیت جو کہ عدالتیں آپ نے خود بنائی ہیں، یہ عدالتیں ابھی آئیڈیل نہیں ہیں، ان عدالتوں سے ابھی آئیڈیل فیصلے نہیں آ رہے، لیکن یہ عدالتیں بھی جو آپ کی مرضی سے بنائی گئی ہیں، ان کے فیصلے اس طرح سے آپ اٹھا کر پھینک دیں گے، یہ ان ججز کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ان ججز کے لیے شرمناک ہے۔ وہ ججز جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر سندھ سے لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا تو شاید ہمارے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہو رہا۔ اور وہ ملاقات جو عمران خان صاحب سے ہونی تھی اس کی اندرونی کہانی کچھ اس طرح سے پاکستانی عوام کے سامنے آئی
کہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق آج بھی اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے کرنل صاحب کی جانب سے، کیونکہ اندر سے گرین سگنل عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے حوالے سے، سہیل خان افریدی صاحب کے حوالے سے نہیں آیا، اس لیے یہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور وہ تمام لوگ جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ عدالتوں کا احترام پاکستان تحریک انصاف نہیں کرتی یا عمران خان صاحب نہیں کرتے، وہ یہ بات غور سے جان لیں، سن لیں اور لکھ کر رکھ لیں کہ مسلسل 3 برسوں سے عمران خان صاحب انہی عدالتوں کے اوپر تمام تر معاملات کے باوجود اعتبار بھی کر رہے ہیں، اعتماد بھی کر رہے ہیں، انہی کے پاس درخواستیں لے کر جا رہے ہیں کہ شاید انہیں شرم آ جائے۔ انہیں شرم تو نہیں آ رہی، لیکن سسٹم کو مکمل طور پر ننگا کر دیا ہے، بھرنا کر دیا ہے عمران خان صاحب کی طویل ترین جدوجہد نے، اور سہیل خان افریدی صاحب کی یہ جو موو تھی آئینی، قانونی اور جمہوری، اس نے تمام تر صورتحال واضح کر دی ہے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر انہوں نے حجت بھی پوری کر دی ہے، اور اب جو فیصلہ وہ کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی جیل کے رہائی کے حوالے سے، یا پھر کسی بھی عوامی تحریک کے حوالے سے، اس پر اگر کسی عدالت کی جانب سے کوئی اعتراض اٹھتا ہے تو پہلے انہیں اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا ہوگا کہ جس ملک کے اندر ایک خفیہ ایجنسی کے کرنل صاحب اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نہ مان کر ان کو سرعام تھپڑ رسید کر دیں، وہاں پھر آئین اور قانون کی بلا کیا اہمیت ہوگی۔ آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ موجود ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں یا پھر کینیڈا میں، آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں یا پھر یورپ یا برطانیہ میں، مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں یا پھر جنوبی ایشیا میں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے وقت اپنی سکونت کا مقام اور اپنا نام ضرور تحریر کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حق کی آواز کہاں سے اٹھ رہی ہے، اور تاکہ آئین، قانون، جمہوریت اور انسانی حقوق کی آزادیوں کے حوالے سے اٹھنے والی آواز پوری دنیا سے پاکستان تک پہنچ رہی ہے، یہ پاکستانی عوام کو، پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو پتہ چلے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔